ضرورتیں ہیں
ہم غیر پڑھے، ہم مختلف زبانیں سیکھیں، یہ ضرورت ہے، ہم مختلف فنون سیکھیں، یہ ضرورت ہے، لیکن جو فرض ہے نا وہ علم کے دین سیکھیں۔ آپ تیسری بات کچھ کو دو سکتے ہیں، انہوں نے جو فرمایا ہر مسلمان مرد عورت اور علم سیکھنا فرض ہے، تو دو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ بندے کو ضرورت پیش آئی کسی بھی چیز کی تو اس نے کسی عالم سے جا کے مسئلہ پوچھ لیا، یہ بھی اسی سیکھ کے لیے آتا ہے۔ لیکن اس سے افضل درجہ یہ ہے ہر بندہ مرد ہو یا عورت اتنا علم ضرور سیکھے جس سے حلال حرام کا پتہ چلے، جائز ناجائز کا پتہ چلے، پاک اور ناپاک کا پتہ چلے، اتنا علم حاصل کر لیں تو خود کو بھی نفع ہے اور دوسروں کو بھی نفع پہنچائے۔ تو میں نے تیسری بات کی کہ جس علم حاصل کرنے کا حکم ہے، طریقہ ہے، اس کی دو شکلیں، اور جو بندہ کوئی شکل بھی اختیار نہیں کرتا تو وہ علم سے محروم زندگی بسر کرتا ہے۔ ہمارے یہاں بہت سی ضرورتیں پیش آتی ہیں، میں دیکھتا ہوں بہت سارے لوگوں کے دیکھتا ہوں کہ ساتھ ہی کرسی پر ہمارے مثال دے کرسی پر نماز پڑھنے کی نوبت آ گئی۔ اب یہ بیماری کی وجہ سے ہی ہے، اور دوسرے جو کیا کیا اب وہ کرسی پہ نماز پڑھنے بیٹھ گیا اور اس کو پتا بھی نہیں ہے مسائل کا، سیکھا بھی نہیں، کبھی کرسی پر نماز پڑھنی ہو تو طریقہ کار کیا ہے۔ ایک بندہ یہاں سے کرسی اٹھاتا ہے اور وہاں سے کرسی اٹھا کے لے جاتا ہے اور پھر وہ کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھتا ہے۔ قیام فرض ہے تو قیام تو ہو سکتا تھا، قیام بھی چھوڑ چھوڑ اور بہت سی باتیں ہیں۔ میں نے صرف ایک مثال دی ہے، بندے پر ایک حال آ گیا، اب اس کو چاہیے تھا کہ یہ سیکھتا کہ مجھے یہ حال آ گیا ہے، مجھے آگے کیا کرنا ہے۔ سفر پہ جا رہا ہے بندہ، جہاں سے گزرے کبھی میں کہاں مسافر ہو جاؤں گا، کتنے سفر پر جا گئے، کتنے سفر کی نیت سے جائیں گے تو سفر شمار ہوگا، کہاں سے شمار ہوگا، اس میں کون کون سی نماز میرے ذمہ ہے، اس کے علاوہ نماز۔ تو عادت نہیں بن رہی ہماری کہ ہم جب ضرورت بھی پیش آئے تو ہم پہلے اس ڈرائیور سے یہ تو چھوٹی بات ہے، یہاں سے جتنا حج اور عمرے کے لیے چلا جاتا ہے اور اسی کے بغیر چلا جاتا ہے، لاکھوں روپیہ بھی لگائے، کئی ہفتے اپنا کام بھی چھوڑا اور اسی کے بغیر چلا گیا۔ اور ہم نے دیکھا کہ حاجیوں سے غلطی ہو گئی، یہ تو بتا دی، جب مجھے کہا کہ بھائی تمہارے اوپر کمزور پڑ گیا تو وہ دوسرے کو کہتا ہے مولوی نے تو بس یہی شروع کیا ہوگا، اگر اللہ نے قبول نہیں کرنا تھا تو پھر ہمیں لے کیوں آیا۔ بھائی ایک بات اچھی طرح سمجھ لو، میں بار بار سمجھا رہا ہوں، ڈاکٹر کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو مریض بناتا ہے، بلکہ مریض کو مریض بتاتا ہے۔ ڈاکٹر مریض بناتا نہیں، ایسے ہی ہے ڈاکٹر مریض بناتا ہے یا بتاتا ہے؟ بتاتا ہے، آپ مریض ہیں، آپ کو یہ مریض ہے۔ لیکن مولوی کے بارے میں جب بات آتی ہے تو کہتے ہیں یہ چیز جو ہے وہ فتویٰ دیتا اور کافی بنا دیتا۔ ایک بندہ اگر کفر کرے گا اس کو کوئی بھی بتانے والا نہیں ہے تو اس کی موت کو کروا دیتا۔ ایک بندہ کہتا ہے میں نماز بھی پڑھتا ہوں، روزہ رکھتا ہوں، کلمہ پڑھتا ہوں، حج کرتا ہوں، زکات دیتا ہوں، گاڑی رکھتا ہوں، قرآن پڑھتا ہوں، اور قبلہ اختیار کرتا ہوں۔ آپ کہیں گے تو آپ مسلمان ہیں، ایسے ہی ہے مسلمانوں میں ہم اسے پوچھتے ہیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی زندگی مانتے ہو؟ یہ تو ضروری ہے بھائی،
یہ جتنے تم نے اعمال بتائے ہیں یہ عمل ہے، وہ عقیدہ ہے. عمل کی اصلاح، عمل کی قبولیت تب ہے جب پہلے عقیدہ درست ہو. اور میں نے تیسری بات کہی بھائی وقت سے پہلے کوئی عمل جب کرنا ہو تو سیکھ لو کہ مجھے بیچ کے مطابق سے کر سکتا. تجارت سے گندی بچے نے اب اس حالت میں سینکڑوں لوگوں سے ملتا ہے نہ مسئلہ پوچھنے کی عادت ہے. ہمارے ایک شخص کی کوئی شیخ مسئلہ پوچھا حلال حرام کو جو ہے وہ کامیاب رکھتے ہیں. تو اس نے کہا میں نے اسے مسئلہ بتایا، مجھے کبھی سمجھ نہیں آ رہا. میں نے اس کو مثال دے کر سن گیا، اس کے ساتھ پکڑ لیا اس کے خوب کو. میں تو 2.5 سال سے ایسی کر رہا ہوں. اب مجھے کر رہا ہے لیکن یہ تو وہ بندہ ہے جو حلال حرام کا خیال رکھنے چاہتا ہے، جو مسجد میں رہتا ہے، نماز پڑھتا ہے، لازمی بات ہے وہ حلال حرام کا خیال رکھتا ہے. تو اس کو چاہیے کہ جب اسے کوئی کام کرنا ہے تو وہ کسی عالم سے یہ بھی خیال رکھے جو آپ نے کام کرنا ہے اس بات کا وہ عالم بھی ہونا چاہیے. جس طرح آپ دیکھتے ہیں آنکھوں کا ڈاکٹر ہے، کوئی میدے کا ڈاکٹر ہے، کوئی جوڑوں کا ڈاکٹر ہے، ہڈیوں کا ہے، ایسے ہی کرتے ہیں. تو ایسے ہی علماء میں بھی کسی کو ایمانیات پر زیادہ علم حاصل ہے، کسی کو عبادات کا زیادہ علم حاصل ہے، کسی کو تجارت کا علم زیادہ حاصل ہے. آپ جو تجارت کے مسائل نہیں جانتا اس سے آپ تجارت کے مسائل پوچھیں. جو حج کے مسائل نہیں جانتا آپ اس سے حج کے مسائل کیسے سیکھیں. تو معلوم کرتے ہیں نا کیسے مجھے یہ بیماری ہے، اس بیماری کا ڈاکٹر کون سا ہے یہ بھی پتہ ہونا چاہیے. میرے ایک مسائل کو جاننے والا عالم کون سا ہے اور علماء کو بھی چاہیے. ہم بہت ساری چیزیں ہم نہیں اس کے باہر تو ہم لوگوں کو لکھ دے دیتے ہیں فلاں عالم کے پاس چلے جاؤ، وہ جو فرق کام ہے وہ آپ کو چاہیے. اور یہ کوئی بری بات نہیں ہے کہ آپ کو صرف کسی مسئلے کا پتہ نہیں ہے جو ہے اس بات تھوڑی. دنیا کے سارے لوگ آپ کو تھوڑی رہتے ہوں گے. تو میرے بھائیوں میں نے چوتھی بات یہ کہی کہ علم حاصل کرنا ہو تو یہ بھی معلوم کریں کہ آپ جس علم حاصل کر رہے ہیں وہ اس علم کا اہل ہے. ہمارے یہاں کا پسند کام ہو گیا ٹی وی کھولتے ہیں کام کیا گیا تو سے علم سیکھ لیا، کوئی فلاح آ گیا تو سے علم سیکھ لیا، کوئی فلاح آ گیا تو سے علم سیکھ لیا. پنچر لگواتے ہوئے تو کھڑے ہوتے ہوئے تو صحیح پنچر لگا رہا ہے. لیکن ایمان اور عمل کے معاملے میں نہیں دیکھتے کہ جس سے میں علم سیکھ رہا ہوں اس نے کسی مستند عالم سے علم خود بھی سیکھا ہے کہ وہ نہیں سیکھا. اگر کوئی علم کی کتابیں ساری پڑھ لے اور وہ ساری زبانوں پر عبور بھی حاصل کرتا ہو رکھتا ہو آپ اس سے اسے ڈاکٹر کہیں گے؟ بولتے نہیں. ڈاکٹر نے 10-12 کتابیں پڑھی اور 40 کتابیں پڑھی تھی. آپ اس کو ڈاکٹر کس لیے نہیں مانتے کہ اس نے ڈاکٹر سے پڑھا نہیں ہے. ایسے کسی لیے نہیں مانتے اس نے کسی ڈاکٹر سے پڑھا نہیں ہے. لیکن مفسر پڑھ لیتے ہیں جس میں کسی سے کچھ ایک دن بھی کسی عالم کے سامنے نہ پڑھا ہو اس کو مفسر فلاں مان لیتے ہیں. وہ دونوں جوان ہے وہ کہنے لگے ہمارے علماء رامجی صاحب کی طرح جو ہے وہ کیوں نہیں اجتہاد کرتے. بھلا انہوں نے کیا اجتہاد کیا ہے مجھے بھی کوئی 2 باتیں سناؤ. تو چپ ہو گیا. میں نے کہا انہوں نے یہ اجتہاد کیا ہے کہ جو بچے بچیاں ابھی امتحان دے رہے ہیں اور گرمیوں کا موسم ہے رمضان آ گیا ہے ان کو روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. کہتے ہیں ہاں بتاؤ کس بات کا امتحان کرتے ہو.
اتحاد کرتے ہیں وہ چیز جو قرآن مجید میں موجود نہیں ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں نہیں ہوئی، جو عمل صحابہ سے اجماع صحابہ سے نہیں ہوئی۔ فقہاء نے اس پر اتحاد نہیں کیا پہلے، اگر ہوا تو اب اتحاد کی گنجائش نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا خیر اور قرون ثانی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ اچھا چلو میں نے کہا چار باتیں ہیں، اگر پہلے تین باتیں ہو چکی ہیں اور آج کوئی اتحاد کرنا چاہتا ہے تو کچھ میں تو اتحاد بات نہیں ہے جو قرآن میں موجود ہے۔ کیا جو حدیث پاک میں والی چیز موجود ہے اس میں کیا اتحاد کرے گا؟ جو صحابہ کرام کا اجماع آ گیا اس میں کون سے اتحاد کرے گا؟ میرے بھائیوں، یہ جو علماء ہے نا، یہ ان فتنوں کو آپ کے ایمان خراب کرنے سے روکے ہوئے ہیں۔ ابھی میں خوش ہوں، بیٹھا ہوا تھا روز کی نماز اپنی بیماری کی وجہ سے میری جماعت چلائی تو تھوڑی دیر میں پتہ چلا کہ اس وقت پورے مدارس میں جو صدر ہیں اور پاکستان کے سب سے بڑے ادارے جامعہ علوم الاسلامیہ کے دورانی ٹاؤن کے محترم ڈاکٹر عبد الغفار سکندر آج اتنے بڑے عالم ہیں، 60 سال کے لگ بھگ انہوں نے پی آئی ڈی کرنے کے بعد ساری زندگی پڑھانا نہیں پڑتا۔ اب ایک تو ہے ہم ایک عالم پیدا کرنے اپنے گھر میں، اور ایک یہ ہے کہ ساری زندگی کسی پر لگے یہ علماء پیدا ہو جائے، دنیا کی کسی کو بھی جا کر ان کی خدمت کرے کہ ہمارے لیے سب سے جاری بنے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان علماء ورثۃ الانبیاء، علماء جو ہیں یہ انبیاء کے وارث ہیں۔ کیوں؟ انبیاء کرام علیہ السلام اپنی وراثت دل دینار کی شکل میں نہیں چھوڑتے رہتے۔ انبیاء اپنی وراثت دل دینار کی شکل میں چھوڑتے نہیں جاتے، بلکہ علم اور عمل کی شکل میں چھوڑتے۔ نبیوں کی وراثت اور ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی آسمان کی وراثت وہ کیا ہے؟ علم ہے، آپ کا عمل ہے، وہ آپ کی وراثت۔ اور آپ نے جس انداز سے وہ علم و عمل چھوڑا ہے، آج دیکھیے 1450 سال گزرنے کے باوجود پیغمبر علیہ السلام کا علم بھی محفوظ ہے، حضور کا عمل بھی محفوظ ہے۔ اس کے پیچھے یہ نہ سمجھو کہ یہ کسی طاقت کے ساتھ، کسی فوج اور کسی سکیورٹی کے ساتھ محفوظ ہوا ہے، یہ دین کے خدام کی محنت اور خدمت سے محفوظ ہے، جنہوں نے اپنی ساری زندگی وقف کر دی۔ کسی نے قرآن حدیث پڑھانے کے لیے وقف کر دی، کسی نے پوری دنیا میں ایمان اور کلمے کو پہنچانے کے لیے وقف کر دی، کسی نے ساری زندگی لوگوں کے ایمان بچانے کے لیے، لوگوں کو فتنوں سے آگاہ کرنے کے لیے وقف کر دی۔ پھر وہ لگے پوچھتا لگ گئے کہ انہیں دنیا کے کسی غلامت کرنے والے کو غلامت کی بھی پرواہ نہیں، اور کسی غربت کی تنگست کی بھی پرواہ نہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کی وفات ہو گیا، کچھ رات آپ کے گھر میں مریض ہوتا ہے تو شراب کی ضرورت پڑتا ہے، گھر میں دیا جلانے کے لیے تیل نہیں تھا۔ مستعار کے طور پر تیل لیا گیا رات کا دیا جلانے،
علی رحمہ اللہ تعالی یہاں سے ہجرت کر کے سہارنپور ہندوستان سے اس وقت تو ماشاء اللہ حضرت نے یہاں سے پورا سارا کچھ چھوڑ کے میرے ساتھی سب کو تو مدینہ سے یہ بات تشریف لے گئے. اب ساری دنیا میں شاید کے معتقدین اور مرید تھے اور ہزاروں کی تعداد میں ہدیے آتے تھے. شیخ کی عادت یہ تھی کہ جس مجلس میں کوئی چیز ان کو دی جاتی وہ اس کی مجلس میں ہی اس کا مشرف کرتے. آیا جیسے آئے کچھ وقت کے ڈیٹ لگا دی کہ یہ ساتھیوں کو بتا دیا فلاں جگہ کسی نے ضرورت بتائی تھی تو اس کا مشرف یہ ہے. اور اس سے یہی بات سناتا ہوں اور بات بات کرتا ہوں کہ ہمارے اسلاف میں دین کی کیسے خدمت کی. حضرت صاحب رضی اللہ زکریا رحمہ اللہ کی بات سنا ہے جو جسم کے کپڑے پہننے کے لیے ہزاروں شاگرد کے اندر کے مریدین معتقدین لوگوں سے رات کے کپڑے دیتے. جب کپڑے آ جاتے تو کسی خادم سے کہتے کہ اس کے تم مالک ہو, اس کے تم مالک ہو, تمہیں میری طرف سے یہ ہدیہ ہے. تو کچھ دیر اس کو پہننے کے لیے اگر آپ مجھے دے دیں, کچھ دیر اس کو پہننے کے لیے مجھے دے دیں. ان کا نام محمد تھا. ملاقات ہوئی تو شیخ نے جو کپڑے ان کو کبھی یہ ہدیہ اور پھر شیخ ان کو واپس دیکھیے مجھے آگے کی ضرورت نہیں ہے, آپ یہ تو استعمال کر یہ تمہاری کھڑکی ہے. انہوں نے اپنے شیخ میں وہ تمام سرود برکت کے لیے پورے باکس سنبھال کے رکھا ہوا تھا کہ یہ میرے شہر میں ملے ہوئے ہیں. اور خود وہ شہر جب دنیا سے گیا ہے تو آپ نے یہ سب کر کہنے ہوئے کپڑوں کے لیے حامل کیے. کیا یہ لوگ ناکام نہیں ہو رہا؟ ہم تو آج اس چند رفتگوں کے لیے اللہ کے فرائض چھوڑ رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ترک ہو رہی ہے. دین کے بڑے بڑے کام بگڑ جاتے ہیں, ہمیں اپنی کیا ہم ان لوگوں کے ماننے والے ہیں؟